بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینا ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے دیوار چین کے بارے میں کہ دیوار چین کس نے بنوائی اور کتنے مزدوروں نے یہاں پر کام کیا اور کتنے سال لگے اس دیوار کو تعمیر ہونے میں۔ اس تفصیلات کو جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اصل میں اب دیوار چین دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا سٹرکچر مانا جاتا ہے۔ اس دیوار کو بنانے میں کئی 100 سال لگے۔ یہ دیوار چین کے 9 صوبوں میں سے گزرنے والی اسے 6 شاہی خاندانوں کے دور میں تاریخ کے مطابق 3 لاکھ فوجی اور 5 لاکھ عام مزدوروں مطلب 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے اسے 2000 سالوں میں تعمیر کروایا گیا۔ اس دیوار کو بنانے کے دوران بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب اگر اس دیوار کی تاریخ تعمیر کی بات کریں تو زمانہ قبل از مسیح میں چین کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اور اس وقت ان ریاستوں نے اپنی اپنی حفاظت کے لیے کچھ دیواریں بنائی ہوئی تھیں۔ لیکن 206 قبل از مسیح تا 221 قبل از مسیح چن خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا۔ جب چن خاندان نے چین کا اقتدار سنبھالا تو اس نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ ریاست چین کی بنیاد رکھی۔ چن شی نے اپنے دور حکومت میں چین کے مختلف علاقوں کی سرحدوں کو ملا کر سب سے بڑی دیوار بنانے کا کام شروع کیا۔ شروع میں شن، ناؤ اور ہان کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار کی تعمیر شروع کی گئی۔ یہ دیوار 13,171 میل تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہر شہنشاہ کے دور میں اس دیوار کی مضبوطی اور مرمت کی جاتی رہی۔ اس کا سب سے زیادہ حصہ 14ویں سے 17ویں صدی میں یعنی کہ 14 سے 17 صدی میں منگ خاندان کی ریاست میں تعمیر ہوا۔ تاریخ کے مطابق اس منگ خاندان کے دور حکومت میں تقریباً 8,800 کلومیٹر دیوار تعمیر کروائی گئی۔ اس طرح یہ دیوار 2000 سالوں میں تعمیر ہوئی۔ تو شروع میں جب یہ دیوار تعمیر کروائی جانے لگی تو اس کا ایسٹیمیٹ لگایا جاتا رہا کہ یہ دیوار کبھی 6000 تو کبھی 7000 کے قریب بنے گی، یعنی کہ اتنے میل تک یہ دیوار لمبی ہوگی۔ اصل میں تو یہ دیوار بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ملا کر جب 2012 میں اس کا سروے کیا گیا تو یہ دیوار اس کی لمبائی تقریباً 13,171 میل ہوئی، جو کہ 21,200 کلومیٹر بنتی ہے۔ یہ مختلف علاقوں میں 20 سے 30 فٹ اونچی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیوار چین کیوں تعمیر کی گئی۔ اصل میں چین کے شمال میں منگولوں کا ملک تھا منگولیا۔ پچھلے دور میں اکثر منگول چین اور آس پاس کے علاقوں میں حملہ آور ہوتے تھے۔ اس وقت منگول حکومت کے پاس کافی زیادہ طاقت تھی۔ اس کے بعد 1234 یعنی کہ 1234 میں چن خاندان کی حکومت میں چین پر منگول فوج کے ساتھ حملہ کیا گیا اور چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ اصل میں تو منگول فوج کے بانی کا نام تھا چنگیز خان۔ چنگیز خان کی فوج مسلسل 1162 یعنی کہ 1162 سے لے کر 1227 1227 تک چین پر حملہ کرتے رہے۔ بہرحال چنگیز خان اس وقت نہیں تھا، لیکن واحد چین کی اس دیوار کو منگولوں کی فوج نے عبور کر کے شمال کی طرف سے چین پر حملہ کیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ دریائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنی وسیع زمین پر پھیلی ہوئی انسانی آبادی پر اپنا تسلط قائم کیا اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ چین پر حملہ کر کے وہاں پر منگولیا سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بعد میں 1368 میں منگ خاندان نے منگولوں کے خلاف جنگ کی اور منگول فوج کو اس وقت شکست ہوئی اور چین سے منگول فوج کو نکال دیا گیا اور شمالی سرحد کو اس دیوار کو دوبارہ سے مضبوط بنایا گیا۔ اور 1420 میں یعنی کہ 1420 میں منگ خاندان کے دور میں دوبارہ اس دیوار کے لیے کام شروع کیا گیا، اور منگ خاندان کے دور میں اس دیوار چین کے اوپر اچھی طرح سڑکیں اور فوجی کیمپ بھی بنوائے گئے تاکہ یہاں سے دشمنوں پر اچھی طرح نظر رکھی جا سکے۔ کچھ مورخین کے مطابق اس دیوار پر ابھی تک 25,000 فوجی کیمپ تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ ان کا فاصلہ ہر جگہ پر علیحدہ علیحدہ ہے۔ جہاں پر زیادہ خطرہ ہو ان مقامات پر فاصلہ ان کا انتہائی کم ہے اور کچھ کے درمیان کافی زیادہ فاصلہ ہے۔ یہ فوجی کیمپ 3 منزل تک تعمیر کیے گئے تاکہ دور دور علاقوں تک ان پر نظر رکھی جا سکے۔ ان کیمپوں کے ساتھ کچھ ٹاورز بھی بنائے گئے تاکہ اگر کوئی حملہ ہو تو ان ٹاورز میں آگ جلا کر آگے آگاہ کیا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں دیوار چین کی تعمیر اور اس کا سٹرکچر۔ اس دیوار کی تعمیر میں 3 لاکھ فوجی اور 5 لاکھ عام مزدور تھے۔
یعنی کہ 8 لاکھ افراد تھے۔ اس دیوار کی تعمیر کے لیے پتھر، اینٹیں، چونے اور لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ دیوار کی مضبوطی کے لیے مختلف جگہوں پر چاولوں کا پاؤڈر بھی استعمال کیا گیا تاکہ دیوار لمبے عرصے تک قائم رہ سکے۔ تاریخ کے مطابق اس دیوار کو بنانے کے لیے 3.90 بلین یعنی کہ 3 ارب 90 کروڑ اینٹیں استعمال کی گئیں، اور ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کا وزن تقریباً 5 کروڑ 90 لاکھ ٹن ہو سکتا ہے۔ اس دیوار کی اونچائی کئی مقامات پر 25 فٹ اور کئی مقامات پر 50 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس کی چوڑائی اگر دیکھی جائے تو کئی مقامات پر 20 فٹ اور کئی مقامات پر 30 فٹ ہے۔ چین خاندان کے بعد ہان، منگ اور سانگ خاندان نے اس دیوار کی تعمیر اور مرمت میں اپنا حصہ ڈالا۔ ایک سروے کے مطابق اس دیوار پر خرچ ہونے والی رقم آج کے دور میں 1 کھرب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ دیواریں چین کی تعمیر کیسے ہوئی؟ اصل میں شہنشاہ چن شی ہان ایک ظالم حکمران کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس حکمران نے چین کو متحد کیا اور دیواریں چین، ریشم کو بنوانے، پیمانوں یعنی ترازو کو ایک معیار پر لانے، لوہے کا کام اور زرعی آلات بنوانے، کچھ نئی نہریں اور عمارتیں بنوانے کے طور پر بھی یہ جانا جاتا رہا۔ اس چن شی ہان حکمران نے 213 قبل از مسیح میں ایک فرمان جاری کیا جس سے تمام زراعت، طب یعنی کہ میڈیکل کی ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے آگ لگوا دی گئی، اور یہ کتابیں جن مصنفین نے لکھی تھیں انہیں بھی اکٹھا کیا گیا اور زندہ جلا دیا گیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیواریں چین بنانے کے لیے بھی زبردستی مزدوروں کو یہاں پر لایا گیا۔ چینی مورخین کے مطابق چن شی ہان نے اپنے دور کے ہر تیسرے شہری کو اس دیوار کی تعمیر کے لیے لگایا۔ اس دیوار کو بنانے کے لیے کافی زیادہ پتھر بھی لگائے گئے اور اس سے بہت زیادہ افراد زخمی بھی ہوتے تھے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس دیوار کو بنانے میں 4 لاکھ کے قریب افراد کی جانیں بھی گئیں۔ یہ دیوار کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہے؟ اصل میں آپ دیکھیں کہ چین کے ایک مشرقی صوبے ہوبی سے لے کر مغرب کے ایک صوبے گانسو تک یہ دیوار جاتی ہے۔ یہ دیوار بہت سارے پہاڑوں، سبزہ زاروں اور دریائے گوبی سے گزرتی ہے۔ جیاگوان کے پاس ایک بہت اعلیٰ قسم کا درہ بھی ہے۔ یہ درہ منگ خاندان نے 1539 سے لے کر 1772 یعنی کہ 1539 سے 1772 کے درمیان تعمیر کروایا۔ اس دیوار کو 1987 یعنی کہ 1987 میں یونیسکو نے عالمی ریکارڈ میں شامل کیا، اور پھر 2007 میں 20 سال بعد اسے دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل کر لیا گیا۔ اس دیوار کے پاس رہنے والے دیہاتیوں نے اس دیوار کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن چین کی طرف سے اسے دوبارہ جلد ہی تعمیر کروا لیا گیا۔ تاریخ کے مطابق 1938 یعنی کہ 1938 میں اس دیوار پر چین کی جاپان کے ساتھ ایک جنگ بھی لڑی جا چکی ہے۔ اس جنگ سے بھی چین کو اس دیوار پر کافی زیادہ نقصان ہوا اور دوبارہ سے یہ دیوار تعمیر کروائی گئی۔ اصل میں تو اس دیوار کا مقصد اس وقت منگولوں کے حملے کو روکنا تھا، اور اب یہ دیوار سیاحتی مقامات کے لیے سب سے مشہور ہو چکی ہے۔ پہلی بار 1970 یعنی کہ 1970 میں اس دیوار کو سیاحتی مقامات کے لیے کھولا گیا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یہاں پر ہر سال 10 لاکھ کے قریب لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔